ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گن سے نکال کر اس جماعت سے وابستہ کر کے جو ہم پر احسان کیا ہے اس پر شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم تقویٰ کے معیار کو بڑھائیں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں جو خدا تعالیٰ نے ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں پکڑائی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ پہلی قومیں بگڑیں وہ اس لیے کہ اپنی تعلیم سے دور ہو گئیں، ہر ایک تقویٰ سے دور ہو کر اپنے اپنے راستے اختیار کرنے لگا۔ تو اس میں یہ ایک پیش گوئی بھی ہے کہ مسلمان اگر اپنی رسی، اپنی اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ایک رسی پکڑائی ہے اور ہم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اس تعلیم کی حقیقت کو تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں اتری ہے، تو پھر اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان بھی یہودیوں کی طرح فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، تو اور پھر دنیا نے دیکھا کہ فرقوں میں بٹ بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی کتاب قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جو آسمان سے زمین تک پھیلائی گئی ہے یا اتاری گئی ہے۔ بس قرآن کریم کے احکامات ہیں جو تقویٰ پر چلاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے آیات کو سمجھنے کے لیے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے، بعض باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی صحیح تفسیر سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سمجھ سکیں اس علم کو، اور جن کے آنے کی خدا تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا بھی ہے، اور اس زمانے میں جس کے آنے کی قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے وآخرین منہم لما یلحقوا فرما کر خبر بھی دی ہے، جو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں قرآن کریم کا تعلق آسمان سے زمین پر جوڑے گا، یا پھر اس رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچنے کے صحیح طریق سکھائے گا۔ بس اس رسی کو پکڑنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ قرآن کریم کو پکڑو۔ ایک زمانہ آئے گا جس میں قرآن کریم کا پڑھنا صرف رسم کے طور پر ہوگا اور صرف ظاہری عزت قرآن کریم کی ہوگی، اس کی تعلیم پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ مخفی شرک بھی مسلمان کر رہے ہوں گے۔ قبروں کو پوجا جا رہا ہے آج کل، بڑی واضح مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بٹھا کر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بس اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کو اس دنیا میں جاری کرنے کے لیے آئے، اور وہی ہیں جو اسلام پر اعتراضات کو دور کرنے والے ہیں۔ آپ کے علم کلام سے باہر نکل کر کوئی اسلام پر اعتراض کرنے والے کا منہ نہیں بند کر سکتا، اور آپ بھی ایک حبل اللہ ہیں۔ اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ برف کی سلوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو جانا، اور اس مسیح و مہدی کو میرا سلام پہنچانا۔ پھر اس قدرت کے بعد جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں آئی، ایک اور قدرت کا ظہور کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جو پھر اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جیسا کہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ انہیں ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ولا یمکنن لہم، اور انہیں تمکنت عطا کرے گا۔ یعنی دین کی مضبوطی کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے پھر دوسری قدرت جو خلافت کی صورت میں ہے حبل اللہ بن جائے گی، اور جس جماعت میں یہ خلافت ہوگی وہ وحدت پر قائم ہو کر خدا واحد و یگانہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی جماعت بن جائے گی۔ بس قرآن کریم کی حقیقت میں ماننے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ قرآنی پیشگوئی کے مطابق
مسیح موعود کو مانیں اور آپ کے بعد آپ کے جاری نظام خلافت کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ بس جب یہ صورت ہوگی تو تبھی ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم پورا ہوگا۔ آج مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اور اس حد تک اختلاف ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ الزام تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور جماعت احمدیہ پر کو دیا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، جبکہ خود ایک دوسرے پر تکفیر کے فتووں سے ان کے لٹریچر بھرے پڑے ہیں۔ یہ فرقوں میں بٹنے کی پیشگوئی بھی پوری ہوئی ہے، نے فرمایا جیسا کہ میں نے کہا۔ تو جب یہ پیشگوئی پوری ہوئی تو مسیح موعود کا ظہور بھی ہوا۔ اب حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تم پر اتار دی ہے کہ جو مسیح موعود کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ فرقوں میں بٹنے کے بعد خدا تعالیٰ نے پھر اسلام کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کے لیے مسیح موعود کو بھیج دیا ہے۔ اب اختلاف ختم کرو، اور اگر حقیقت میں حبل اللہ کے انعام سے فیض پانا چاہتے ہو تو مسیح موعود کو مان کر امت واحدہ بن جاؤ۔